بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1640 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومنک اور آپ سے، ومن نوح اور نوح سے، وابراہیم اور ابراہیم سے، وموسیٰ اور موسیٰ سے، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً غلیظا بڑا پختہ عہد، لیسأل تاکہ اللہ پوچھے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کی بابت، وأعد اور اس نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً علیما دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر اس وقت کو یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا۔ دوسری بات، آپ سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا تھا۔ تیسری بات، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ چوتھی بات، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں۔ پانچویں بات، اس نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بیان کیا گیا کہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ ان آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کون ہیں، اور انہیں کس نے نبی بنایا، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کا کاز کیا ہوتا ہے، ان کا مشن، ان کی تحریک کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ ہم آپ کو اس دنیا میں ہماری کتاب دے کر بھیج رہے ہیں تاکہ آپ ہمارا پیغام اپنی اپنی قوموں تک پہنچائیں اور انہیں گمراہی کے راستے اور ہدایت والے راستے کے درمیان فرق بتلائیں، اور آپ کے بعد یا آپ ہی کی موجودگی میں اگر ہم کوئی دوسرا نبی بھیج دیں تو آپ کو اس نبی کی تصدیق کرنی ہوگی۔ تو کیا آپ تمام اس بات کو مانتے ہیں؟ تمام انبیاء نے کہا ہاں ہم اسے مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ چند انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لیے ہیں تاکہ ان کی عظمت، ان کی بلندی اور ان کی رفعت کا احساس لوگوں کو ہو۔ اور اس لیے بھی خصوصیت کے ساتھ ان انبیاء کا نام لیا گیا کہ ان انبیاء پر دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ آزمائشیں آنے والی ہیں۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ ان انبیاء کا نام لے کر اس بات کی تصدیق لی گئی، اور یہ کتاب اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ان انبیاء پر دوسری انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں بہت زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، اور انہوں نے اس آزمائش کو پار کر لیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرما دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔
کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں سے کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اور گواہوں میں سے ہوں۔ حدیث میں ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم ان انبیاء سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اس اقرار کو پورا کر دیا جو تم نے ہم سے کیا تھا کہ تم تبلیغ دین کرو گے اور ہمارا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچاؤ گے؟ تب وہ پیغمبر کہیں گے کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نبیوں کی امتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے ہمیں آپ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور وہ اس طرح ان کی سچائی کا انکار کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء سے کہے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ کون ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہمارے لیے گواہ ہے۔ پھر انہیں بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہوا جبکہ تم تو آخری امت ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتلایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کے پیغام کو پہنچا دیا، لہذا ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی ہو یہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں منقول ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ جھٹلانے والے ہیں ہم انہیں ضرور دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے، اس لیے کہ ایک تو انہوں نے ہمارے انبیاء کی بات نہیں مانی، اور دوسری جرأت یہ کی کہ ان بدبختوں نے ان نبیوں کو جھوٹا بتلایا۔ اس آیت کے متعلق ایک حدیث مروی ہے، ابو مریم غسانی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک دیہاتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی نبوت کی ابتدا کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے عہد لیا جیسا کہ دوسرے انبیاء سے عہد لیا۔ پھر آپ نے یہی آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ والی آیت تلاوت فرمائی، اور پھر کہا کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ ان کے پاس ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ میں مسیح ابن مریم کی بشارت ہوں جس کی تعویل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بزرگوار نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ در منصور میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔